بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب فتنوں کا زمانہ آئے گا تو اس میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہوا شخص چلنے والے شخص سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا شخص دوڑنے والے شخص سے بہتر ہوگا۔ اور اگر کسی کو فتنوں سے بچنے کے لیے کوئی ٹھکانہ یا پناہ گاہ میسر آ جائے تو اسے چاہیے کہ اس کی پناہ حاصل کر لے۔ یہ مسند احمد کی روایت کا مفہوم میں نے عرض کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل میں واقع ہونے والے مختلف فتنوں کی نشاندہی بیان فرمائی ہے، اور ان کا علاج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا ہے۔ چنانچہ مختلف روایات میں مستقبل میں واقع ہونے والے فتنوں اور امت مسلمہ میں رائج ہونے والی بری عادات کا تذکرہ فرمایا گیا۔ مثال کے طور پر بعض روایات کا مفہوم ہے کہ امت میں کچھ بری عادات رائج ہو جائیں گی، جیسے لوگ زکوٰۃ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگ جائیں گے، اولاد نافرمان ہو جائے گی، بچے اپنی بیوی اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں گے لیکن اپنے والدین کی نافرمانی کریں گے، سود ہے، شراب ہے، گانے بجانے کے آلات ہیں، یہ عام ہو جائیں گے، اور لوگ اپنے اسلاف امت کے اولین طبقات پر لعن طعن کرنے لگ جائیں گے۔ اسی طریقے سے یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وقت میں بے برکتی ہو جائے گی، اور بھی مختلف فتنوں کی نشاندہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ فتنوں کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی تجویز فرمایا ہے۔ آج جو ہم نے روایت پڑھی ہے اس میں فتنوں کا ایک علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ روایت میں آپ نے پڑھا کہ فتنوں کے دور میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہوا شخص چلنے والے سے، اور چلنے والا شخص دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ یعنی جب ماحول اتنا آلودہ ہو جائے کہ ہر طرف شیطانی خواہشات کا دورہ ہو، اور بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ حق اور باطل میں امتیاز نہیں رہتا کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، تو جب ماحول میں آلودگی اتنی زیادہ ہو جائے، ہر طرف شیطانی خواہشات کا دورہ ہو، تو ایسے موقع پر وہ شخص بہتر ہوگا جو اپنے کام سے کام رکھے۔ اپنے کام سے کام رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ذمے اللہ نے اپنی اطاعت رکھی ہے، انسان کا کام اللہ کو راضی کرنا ہے، عمل صالح کو اختیار کرنا ہے، تو ایسے دور میں خاموشی سے ایک طرف بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا اور اعمال صالحہ پر، دینی احکامات پر سختی سے کاربند رہنے والا شخص ہی ان فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ گویا کہ شیطانی خواہشات اور ماحول کی آلائشوں سے دور رہ کر زندگی گزارنے میں ہی عافیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔